اس بابو کالونی میں دل نہیں لگتا۔ بابا نے اپنے ہی ہاتھوں کو پرانی قیمی گھڑی پر نظر ڈروائی۔ یار بڑے دیر کر دی اس کالج کے کلرک نے، اب تک تو پرچہ آؤٹ ہونا چاہیے تھا، کہیں مروا نہ دے۔ میں نے 18 لڑکوں سے پیسے جمع کر کے خود اس کے حوالے کیے تھے، کہہ رہا تھا کہ 12 بجے رات تک پرچہ پہنچے گا۔ قریب سے گزرے کیفے کے سدا بہار نشیب مرزا نے والے کی بات سن لی۔ جتنی محنت اور وقت تم لوگ پرچہ آؤٹ کروانے پر صرف کرتے ہو، اس کا 10% بھی اگر پڑھنے پر لگا دو تو تم سب کے فرسٹ ڈویژن آ جائے گی۔ مرزا آگے بڑھ گیا۔ موشی نے اپنی اداس بھری نگاہیں اٹھائیں۔ یار تم لوگوں کو اپنی پڑی ہے، کسی اور کو میرے اردو کے پرچے کی فکر نہیں ہے۔ یقین کرو اس بار میرے ابا کم نمبر آنے پر میری جان ہی لے لیں گے۔ موشی کی پریشانی بالکل بجھاتی۔ اس کے ابا مولے کے شاعر بھی رہ چکے تھے اور ان کا بیٹا پچھلی بار پرچے میں اقبال کا مشہور شعر کچھ اس طرح لکھایا تھا کہ پھول کے پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، نیل کے ساحل سے لے کر تاہ بقا کا شگر۔ اب سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ راجا نے اس کی ہمت بندھائی۔ فکر نہ کرو، مجھے پورا یقین ہے کہ نمبر دیتے وقت متحن تمہارے شعر وزن کی داد ضرور کرے گا۔ شاباش۔ ہادے نے ایک گہری سانس لی۔ آخری وارننگ تو مجھے بھی گھر سے مل چکی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ محمود غزنوی 70 حملوں کے بجائے ایک ہی بار شیخر کھڑا کر کے سومنات کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تو تاریخ پر کیا پڑ جاتا۔ کم از کم میں تو ان 17 تاریخوں کے جھنجٹ سے نکل پاتا۔ ہر بار کہیں نہ کہیں اس سن اور تاریخوں کے جھیلے میں چوک جاتا ہوں۔ سنو لفتگو، کیا ضرورت ہے کہ ہر رات تم لوگوں کو باقاعدہ اعلان کر کے گھروں کو بھیجا جائے؟ ابھی کچھ دیر میں ہی تم لوگوں کے گھروں سے پیغامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔